نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا پارہ نمبر 8 سورہ انعام رکوع نمبر 16 آیت نمبر 136 تا 140 وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا اس کے پیدا کی ہوئی کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا پس کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اپنے زعم میں خیال میں وهذا لشركائنا اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله پس جو حصہ ان کے شریکوں کا ہو تو وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم اور جو حصہ اللہ کا ہو وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں کی طرف ساء ما يحکمون بہت برا ہے جو فیصلہ یہ لوگ کرتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ اور اسی طرح مزین کر دیا ہے بہت سے مشرکین کے نگاہ میں ان کے اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے لِيَرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ تاکہ ان کو ہلاک کر دے اور رلا ملا دے ان پر ان کے دین کو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے پس چھوڑ دے ان کو فَذَرْهُمْ چھوڑ دے ان کو جو کچھ افترا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بہتان باندھتے ہیں وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ اور کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم اس کو کوئی نہ کھائے مگر جس کو ہم چاہے ان کے خیال کے موافق وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا اور بعض مواشی کے پشت پر چڑھنا حرام کیا ہے لا يذكرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ بعض مواشی کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا اللہ پر بہتان باندھ کر افتراء علیہ سیجزیہم بما کانوا یفترون ان قریب وہ سزا دے گا ان کو اس کی جھوٹ کا وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا ومحرم على ازواجنا اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور حرام ہے ہمارے عورتوں پر وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ
اور جو بچہ مردہ ہو تو اس کے کانے میں پھر برابر ہوتے ہیں. سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم. ان قریب ان کو سزا دے گا جو وہ بیان کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم. تحقیق کے ساتھ وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنے اولاد کو بے وقوفی سے بغیر علم کے قتل کیا. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ. اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے بہتان باندھ کر اللہ پر. قد ضلوا وما كانوا مهتدین. تحقیق کے ساتھ وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت پر چلنے والے نہیں ہیں. آیات مذکورہ آیات نمبر 136 میں فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. دراصل مشرکین نے کھیتوں کو اور جانوروں کو شرک کا ایک ذریعہ بنایا تھا، جن کی صورت یہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ اپنے شرکاء یعنی معبودان باطلہ بتوں کے نام پر کچھ مال نامزد کرتے تھے اور جانوروں کے کان ان معبودان باطلہ کے نام پر کاٹتے تھے اور کئی جانوروں کو ان معبودان باطلہ کے نام پر آزاد چھوڑتے تھے. اور آج بھی مشرکین کے ہاں ایسے طریقے رائج ہے. آیت مذکورہ میں بتلایا کہ یہ جو مالیاتی شرک کا جو سلسلہ ہے، یہ قید اور مویشی تو اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے. لیکن مشرکین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس پر صرف مساکین اور محتاج اور مسافروں کا حق ہے اور وہ اس کو کھائیں گے. کچھ حصہ معبودان باطلہ کے لیے مقرر کرتے تھے اور ان کے مصارف یہ بھی خود تجویز کرتے تھے. لیکن جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا ہو یا اللہ کے لیے مقرر کر دیا جاتا تو اس میں سے کچھ حصہ اگر معبودان باطلہ کو مل جاتا تو رہنے دیتے تھے کہ خیر ہے، اور اگر معبودان باطلہ والے حصے میں کچھ حصہ اللہ والے حصے میں مل جاتا تو الگ کرتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہے. اتنی جہالت اور جہالت، حماقت اور ضلالت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود، مسجود، مقصود تجویز کرنا بذات خود کتنی بڑی حماقت ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے، شقاوت ہے. اور دوسری بات، بلکہ دوسری جہالت، حماقت، ضلالت، شقاوت کہ یہ اللہ کے پیدا کردہ چیزوں کو معبودان باطلہ کے لیے مختص کرتے تھے. اب اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اور تیسری جہالت، حماقت، ضلالت، شقاوت یہ تھی کہ معبودان باطلہ کو خالق، مالک، رازق، متصرف کے مقابلے میں فضیلت دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساء ما یحکمون، یہ لوگ بہت برے فیصلے کرتے ہیں. اللہ تو ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے،
اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ کی عظمت، رفعت اور بندگی میں انسانوں ہی کی کامیابی اور کامرانی ہے، لیکن انہوں نے معبودان باطلہ کو ترجیح دی۔ ان مذکورہ آیتوں میں 136 سے 140 تک مجموعی طور پر ان آیتوں میں 4 آیتوں میں رسوم جاہلیت کی تردید ہے۔ اب رسوم جاہلیت میں وہ کون سے رسم تھی جو جاہلیت یا جہالت، حماقت، دلالت، شقاوت پر مبنی تھی؟ نمبر 1، سب سے پہلی رسم یہ تھی کہ غلہ اور پل میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے تھے اور کچھ بتوں کے نام پر، جنات کے نام پر۔ اللہ کے حصے کو کم کرنا مشرکین کے نظر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن معبودان باطلہ کے حصے کو کم کرنا بہت بڑا ایشو بن جاتا، اور کسی بھی طریقے سے معبودان باطلہ کے حصے کو پورا کرتے تھے اور بہانہ یہ بناتے تھے کہ اللہ غنی ہے، بے شک غنی ہے، لیکن ان کے زعم میں یہ تھا اگر اللہ کا حصہ کم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، شرکا محتاج ہے۔ اور دوسرے جہالت یہ تھی، حماقت، بے وقوفی یہ تھی کہ بحیرہ، سائبہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اس میں بتوں کا حصہ، بت جو تھے اصنام، ان کا حصہ یہ تھا کہ عبادت ان کی تھی، اور اللہ کا حصہ یہ تھا کہ اس کو اللہ کی خوشنودی سمجھتے تھے۔ تیسری رسم یہ تھی، قبیح رسم یہ تھی، جہالت، حماقت یہ تھی کہ اپنے دختر اولاد، بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، اور بیٹی کی پیدائش کو عیب سمجھتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور چوتھی رسم یہ تھی کہ کچھ قید اصنام بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اس کا اصل مصرف فقط مرد ہے، عورتوں کو اس میں سے کچھ دینا لینا ہماری مرضی پر ہے، لیکن ان کو مطالبے کا حق نہیں ہے۔ اور پانچویں رسم یہ طرح تھی کہ جانور جو عمل کرتے تھے بعض مردوں کے لیے مخصوص کرتے تھے، اور چھٹی رسم یہ تھے کہ جن جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے تو اسی پر سواری یا برداری وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے۔ ساتویں رسم یہ تھی کہ بعض چوپایا جانور مخصوص تھے جن پر کسی بھی موقع پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، نہ دودھ نکالتے وقت، نہ سوار ہوتے وقت، نہ ذبح کرتے وقت۔ یہ مشرکانہ رسوم تھی۔ اور آٹھویں رسم یہ تھی کہ جن جانوروں کا نام بحیرہ، سائبہ رکھ دیتے تھے بتوں کے نام پر چھوڑ کر، ان کے ذبح کے وقت اگر بچہ پیٹ سے نکلتا تو اس کو بھی ذبح کرتے تھے، لیکن جہالت اور دلالت یہ تھی اس کا کہنا مردوں کے لیے حلال تھا، عورتوں کے لیے حرام ہوتا، اور اگر بچہ مردہ نکلتا
تو پھر سب کے لیے حلال ہوتا. عجیب منطق ہے. نویں رسم یہ تھی کہ بعض جانوروں کا دودھ بعض مردوں کے لیے حلال تھی اور عورتوں کے لیے حرام تھی. 10ویں رسم یہ تھی کہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حامل 4 قسم کے جانوروں کی تعظیم کو عبادت سمجھتے تھے. قذافی بیان القرآن. دراصل شیطان نے ان کے نظروں میں ان مشرکین کی جو مشرکانہ جاہلانہ رسوم تھے اس کو ایسا مزین کیا تھا کہ وہ اس رسوم پر ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے. شیاطین نے ان بدبختوں کو برباد کر دیا تھا، اور سب سے بڑی بربادی ظاہر ہے آخرت کی بربادی ہوتی ہے. ایک بات، معالم التنزیل جلد 144 نمبر صفحہ میں اس آیت کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے، تفسیر کی ہے کہ لیردوہم اے لیدخلوا علیہم الشک فی دینہم وَكَانُوا عَلَى دِينِ اسماعیل علیہ السلام فَرَجَعُوا عَنْهُ بِلُبْسِ شیاطین. مطلب یہ ہے کہ ان کے شیاطین نے ان کے دین کے بارے میں شک ڈال دیا تھا، یا ورنہ یہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے. شیاطین کے تلبیس اور شرارت کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، اور مشرکین نے یہ جو مشرکانہ حرکات شروع کی، پھر خود ساختہ عقائد بنانا شروع کی، خود ساختہ طریقے سے اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کرتے تھے، حرام کرتے تھے، اس کے خود ساختہ قوانین بناتے تھے. حالانکہ تمام اشیاء کی حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے. اللہ کے بغیر کسی غیر کو حلت حرمت کی اختیار نہیں ہے. کسی بھی مخلوق کو اس تصرف کا اختیار نہیں ہے. مختار کل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے.